أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں. جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں. درشن کا تو درشن ہے، درشن کا تو درشن ہے، نذرانے کا نذرانہ عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں. کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی. اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں. جس جا نظر آتے ہو سجدے وہیں کرتا ہوں، جس جا نظر آتے ہو سجدے وہیں کرتا ہوں. اس سے نہیں کچھ مطلب، اس سے نہیں کچھ مطلب، کعبہ ہو یا بت خانہ، اس سے نہیں کچھ مطلب، کعبہ ہو یا بت خانہ عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں. معلوم حقیقت ہو تک میرے جنازے کی، معلوم حقیقت ہو تک میرے جنازے کی. تو شمع بنے ساقی، میں بندہ ہوں پروانہ عادل میں تو
تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا دل میں تجھے رکھ لوں، بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، سبحان اللہ، بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، سنگے در جانانا دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا دل میں تجھے رکھ لوں، اللہ مجھا پیر پیری پیارا دلدار دعا کر محبوب فیض مجان اجوند عطا کر پیری پیارا دلدار دعا کر محبوب فیض مجان اجوند عطا کر مجھے سن لسائیں جا اے فیض برا فرزند اللہ جے پیارے جا دلدار دلی دل بند مجھے سن لسائیں جا اے فیض برا فرزند اللہ جے پیارے جا دلدار دلی دل بند جو لقب آسائی سجن اظہار سخاوت محبوب جے فیض مجان اجوند عطا کر جا پیر پیری پیارا دلدار دعا کر محبوب جے فیض مجان کچھ عطا کر سائیں مجھو نفس نبھاگو ہمدائن لے ماندو مجھو وڈن گناہ کھان کو وار ناہے واندو سائیں مجھو نفس نبھاگو ہمدائن لے ماندو مجھو وڈن گناہ کھان کو وار ناہے واندو ہی قلب کٹل کارو اج یار صفا کر محبوب جے فیض مجان اجوند عطا کر پیارا دلدار دعا کر محبوب جے فیض مجان
اجونڈ عطا کر دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، آج کی جو ہماری آیات ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، ایسے لوگوں کی خوبیاں یا ایسے لوگوں کا کردار بیان فرمایا ہے جو مومنین یعنی ایمان والے اور جو کافر ہیں ان کے درمیان کی کیفیت رکھنے والے ہیں، یعنی منافق لوگ۔ یہ سورہ مبارکہ سورہ بقرہ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور مدنی صورت ہے۔ تو یہ جن لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے ان کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا دوں۔ علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں منافقین کا کوئی وجود نہیں تھا اور منافقت کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن مدینہ منورہ کے اندر یہ ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے اور پھر مدینہ میں دو قبیلے تھے، ایک اوس دوسرا خزرج، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو قبیلے خزرج میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی بن سلول۔ اس کو لوگ بہت چاہتے تھے اور اس کو اپنا سردار مانتے تھے، چاہنے سے مراد ہے کہ اس کو سردار مانتے تھے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اس کو سردار بنائے جانے کا تاج پہنایا جانا تھا، اس کو تاج پہنانے کی رسم ہونی تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور اوس اور خزرج کے قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا، وہ مسلمان ہو گئے دونوں قبیلے، تو اس کی جو سرداری تھی وہ ختم ہو گئی، رہ گئی، اور تمام لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار مان لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جو ہے وہ رہنما مان لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں آس پاس کے جتنے بھی لوگ تھے، آس پاس کے جو علاقے تھے، اور یوں کہہ لیں کہ آس پاس کے قبائل جو تھے ان سے معاہدے وغیرہ بھی کر لیے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک لحاظ سے سرداری عطا فرمائی۔ تو عبداللہ بن ابی بن سلول جو تھا اس کو یہ بہت برا لگا اور اندر ہی اندر سے وہ انتقام لینا چاہتا تھا، لہٰذا وہ اور اس کے جتنے بھی ساتھ دینے والے تھے انہوں نے یہ کام کیا کہ بظاہر مسلمان ہونے کا ناٹک کیا، اور مسلمانوں کے پاس جب جاتے تو وہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اور ان کی باتیں جان کر پھر وہ آ کر عبداللہ بن ابی سلول کو یا جو بھی اسلام کے مخالف لوگ تھے ان کو بتاتے تھے، اور ان منافقوں میں اکثریت جو تھی وہ یہودیوں کی تھی، کیونکہ جس قبیلے سے عبداللہ بن ابی تعلق رکھتا تھا اس قبیلے کے دوست تھے ایک قبیلہ یہودیوں کا جسے بنو قینقاع کہتے ہیں۔ جب ان لوگوں نے مسلمان ہونے کا یہ ناٹک کیا اور بظاہر آ کر مسلمانوں سے یہ کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ہم نے یہودیت چھوڑ دی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر یعنی قیامت پر بھی ایمان لائے ہیں، وما ہم بمؤمنین، وہ حقیقت میں ایمان نہیں لائے ہیں، یعنی وہ مسلمان نہیں ہوئے بلکہ وہ اپنے کفر پر قائم ہیں، لیکن بظاہر وہ صرف اور صرف اسلام قبول کرنے کا ناٹک کر رہے ہیں۔ اب اس کے اندر
جیسا میں نے کہا کہ اکثریت منافقوں کی یہودی تھی، تو اس آیت مبارکہ میں دو عقیدوں کا بیان ہوا ہے، ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور دوسرا آخرت پر ایمان لانا۔ یہودیوں کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی عقیدہ صحیح نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، جبکہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، جبکہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، لہٰذا وہ شرک کرتے ہیں۔ اور دوسرا ان کا عقیدہ کیا ہے آخرت کے بارے میں، یہودی یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہودیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں جائے گا، اور یہودی کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، اگر جائے گا بھی تو تھوڑے دنوں کے لیے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اسے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ بھی عقیدہ ان کا غلط ہے کہ جہنم میں جنت میں صرف اور صرف یہودی جائیں گے، یہ ان کا غلط عقیدہ ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی دو عقیدوں کو بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے ہیں، وہ حقیقت میں ایمان نہیں لائے ہیں، بلکہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور دکھاوا کر رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، یعنی وہ مسلمانوں کو اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور حقیقت میں وہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے چھپا کر کافر رہیں گے اور پردے میں مسلمانوں سے چھپ چھپ کر مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں ملوث رہیں گے اور ہمیں کوئی نہیں جان سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس کفر کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام مسلمانوں پر ظاہر کر دیا کہ جو لوگ آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن وہ جو دھوکہ دہی کر رہے ہیں انہیں شعور بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے کہ اس کا نقصان ہمیں پہنچ رہا ہے۔ اب وہ نقصان کیسے پہنچتا تھا اگلی آیت میں بالکل واضح طور پر بتا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو جو دھوکہ وہ حقیقت میں خود کو دے رہے تھے وہ یہ تھا کہ جب وہ مسلمان ہونے کا ناٹک کر کے مسلمانوں کے پاس جاتے تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں پر احکامات نازل فرماتا تو وہ انہیں مسلمانوں کے سامنے کرنے پڑتے تھے، لہٰذا اور ان کا جو کفر تھا وہ اور بڑھ جاتا تھا۔ کفر ان کی یہ بیماری تھی، منافقت ان کی بیماری تھی، یہ منافقت اور بڑھ جاتی تھی۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ترقی عطا فرمائی، اسلام کو ترقی عطا فرمائی، جنگ بدر ہوئی اور اس میں شاندار کامیابی ہوئی اور لوگ مسلمان ہونے لگے، تو ان کی یہ منافقت اور بڑھ گئی اور ان کا اسلام کے خلاف نفرت کی جو بیماری تھی وہ اور بڑھنے لگی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ ان کے دلوں میں جو منافقت کی اور اسلام کے خلاف دشمنی کی اور نفرت کی جو بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ترقی دے کر، اسلام کو ترقی دے کر اور مسلمانوں کے اوپر احکامات نازل کر کے ان کی اس بیماری کو اور بھی بڑھا دیا ہے۔ اور یہ تو دنیا کے اندر ان کے لیے ایک طرح کی سزا ہے، آخرت میں ان کے لیے کیا سزا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور دردناک عذاب کیوں ہے؟ کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، آخرت پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اب جھوٹ بولنے کے متعلق ایک دو حدیث مبارکہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ دوزخ کی طرف پہنچا دیتا ہے، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کے مواقع تلاش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، لہٰذا جھوٹ سے بچنا چاہیے ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام بخاری اور امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ ان کے منہ، ہاتھ اور پاؤں وضو کے آثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے یہ چمک زیادہ کرے۔ اب چمک زیادہ کرنے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ زیادہ سے زیادہ وضو کرے، یا وضو کے دوران جن چیزوں کو دھونا ہوتا ہے مقررہ حد سے زیادہ دھوئے، جیسے پاؤں ٹخنوں تک دھونے ہیں تو تھوڑا اور اوپر تک دھو لیں، ہاتھ کونے تک دھونے ہیں تو تھوڑا اور اوپر تک دھو لیں، یہ ہو سکتا ہے تاکہ چمک زیادہ سے زیادہ ہو۔ اب آتے ہیں وضو کے مسائل کی طرف۔ سب سے پہلے تو وضو کے 4 فرائض ہیں، یہ دھیان سے سنیے گا۔ وضو کے 4 فرائض ہیں، ایک منہ دھونا، دوسرا کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، تیسرا سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا، اور چوتھا ہے ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا، یعنی پاؤں ٹخنوں تک دھونا، ٹخنے دھل جائیں، یہ فرض ہے۔ آج ہم چہرہ دھونے کے متعلق تھوڑی سی وضاحت اور اس کے مسائل بیان کر دیتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات کہ ان اعضاء کو دھونا فرض ہے، تو دھونے سے کیا مراد ہے؟ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ دھونے سے مراد یہ ہے کہ جس حصے کو دھونا ہے اس حصے پر کم از کم 2 بوند تک کا پانی بہہ جائے، کم از کم 2 بوند جتنا پانی بہہ جانا چاہیے، تب کہیں گے کہ یہ عضو دھل گیا۔ اس سے کم یعنی 1 بوند جتنا پانی بہا دینا، یا جس طرح سے ہم تیل مل لیتے ہیں اس طرح سے صرف تیل مل لینا، یہ دھونے میں نہیں آتا۔ اس طرح سے اگر کوئی وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے تو وہ نہیں ہوگا، یہ یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آتے ہیں جو پہلا فرض ہے منہ دھونا، وہ کتنا ہے، کتنا حصہ منہ کے اندر آتا ہے؟ تو علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ جہاں عام طور پر لمبائی میں دیکھیں، جہاں سے عام طور پر بال نکلنا شروع ہوتے ہیں، سر کے بال نکلنا شروع ہوتے ہیں، وہاں سے لے کر پیشانی کی اس جگہ سے لے کر تھوڑی تک، تھوڑی کہتے ہیں جہاں پر نیچے کے دانت نکلتے ہیں، جہاں سے وہ تھوڑی کہلاتی ہے۔ تو تھوڑی تک جو ہے یہ لمبائی میں جو ہے وہ چہرے کی حد ہے، اور چوڑائی میں ہے 1 کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ پورا کا پورا حصہ یہ چہرے میں شامل ہے، اس کا دھونا فرض ہے۔ اگر کسی کی داڑھی، مونچھیں اور جو یہ بھویں ہیں آنکھوں کے اوپر جو ہوتی ہیں، یہ اگر گھنی ہیں، بہت زیادہ ہیں، تو پھر صرف اور صرف ان بالوں کا دھو لینا کافی ہے۔ اگر بالوں کے اندر جو کھال چھپی ہوئی ہے وہ نہ دھلی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، اس کو نہیں دھونا چاہیے۔ لیکن اگر داڑھی، مونچھیں اور بھویں ہلکی ہیں، باریک ہیں، کہ وہاں سے کھال نظر آ جاتی ہے، یعنی تھوڑی بھی نظر آ جاتی ہے، داڑھی ہلکی ہے، بھویں ہلکی ہیں تو وہاں کی بھی کھال نظر آ جاتی ہے، مونچھیں بھی ہلکی ہیں تو نظر آ جاتی ہے کھال، تو پھر کھال دھونا فرض ہے۔ تو ایک تو مسئلہ یہ تھا۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص کے بال جو ہے وہ جھٹ جاتے ہیں، جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، جو ہے وہ جس کو ہم ٹکلا کہتے ہیں، اگر وہ ٹکلا ہو جاتا ہے تو پھر کہاں تک منہ دھوئے گا؟ جہاں سے عام طور پر بال نکلنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے دھوئے گا۔ اگر اوپر بال نہیں ہے تو اوپر سر کو نہیں دھوئے گا۔ بالکل اسی طرح سے اگر کسی کے عام طور پر جہاں سے بال نکلتے ہیں وہاں سے نیچے بھی بال ہیں، تو جو پیشانی پر نیچے نکلے ہوئے ہیں ان سب بالوں کا دھونا بھی فرض ہے، اور اندر جو ہے وہ کھال کا دھونا بھی یہ فرض ہے۔ کھال کو بھی دھوئے گا کیونکہ یہ غیر ضروری بال اگائے ہیں، لہذا ان کو دھوئے گا۔ اس کے بعد کچھ حصے منہ کے اندر ایسے ہیں جہاں پر توجہ کے ساتھ پانی پہنچانا ہے، جیسے ہمارے ہونٹ ہیں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ چہرہ دھونے کے دوران جب وہ پانی چہرے کو مارتے ہیں تو ہونٹوں کو زور سے بند کر دیتے ہیں اور آنکھوں کو بھی زور سے بند کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہو بھی سکتا ہے کہ ہونٹوں کا وہ حصہ جو عام طور پر ہم خاموش ہوتے ہیں
تو جو ہونٹوں کا حصہ ظاہر ہوتا ہے زور سے ہونٹ بند کرنے کی وجہ سے وہ بھی چھپ جاتا ہے اور وہ دھل نہیں پاتا، لہٰذا کوشش یہ رکھنی ہے کہ ہونٹوں کو زور سے بند نہ کریں اور آنکھوں کو بھی زور سے بند نہ کریں. اور چہرہ دھونے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی لے کر پیشانی پر جا کر ڈال دیں، یوں زور سے نہ ماریں کہ یہ منع کیا گیا ہے، چہرے کو زور سے پانی نہیں مارنا چاہیے. اس کے علاوہ آنکھوں کے اندر جو ناک کی طرف حصہ ہے وہاں پر کبھی کبھار سرما یا کسی اور وقت جو ہے وہ چیز جو ہم پہنتے ہیں، خواتین وغیرہ جو بناؤ سنگار کرتی ہیں، تو وہ ناک کی طرف جو حصہ ہے وہاں پر رہ جاتا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ وضو کے دوران اس کو چھڑا لیں. اور اسی طرح سے اگر پپوٹوں پر جو خاص طور پر خواتین جو ہے وہ بناؤ سنگار کے دوران، میک اپ کے دوران الگ سے دوسرے جو ہے وہ اس پر لگاتے ہیں، لینسز وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں لگاتی ہیں، چپکاتی ہیں، تو وضو کے دوران ان کو یہ اتارنا ضروری ہے. اگر نہیں اتارے اور جس چیز سے انہوں نے وہ میک اپ چپکایا ہوا ہے وہ بھی اگر نہیں اتارا تو پھر وضو نہیں ہوگا. ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے، خاص طور پر خواتین نے، کہ اگر میک اپ وغیرہ کرتی ہیں تو ایسی چیزیں نہ لگائیں جو آنکھوں پر جو ہے وہ لگی رہ جائیں، چمٹی رہ جائیں، ورنہ اس طرح سے پھر وضو نہیں ہوگا. کیونکہ آنکھوں کے اوپر کا جو حصہ ہے جس کو ہم پلک کہتے ہیں، یہ پلکیں دھونا یہ فرض میں آتا ہے، لہٰذا اس چیز کا ضرور خیال رکھیں. اگر ایسا ہوا آپ نے وضو کر لیا لیکن ناک کی طرف جو حصہ ہے آنکھ کا جس کو کوا کہتے ہیں اس میں اگر سرما وغیرہ لگا رہ گیا، نماز پڑھ لی تو کوئی مسئلہ نہیں، وضو ہو گیا، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس جگہ کو صاف کریں. بالکل اسی طرح سے جو خواتین کا ناک کے اندر نتھ وغیرہ لگائی ہوتی ہے یا کوئی ایسی چیز پہنی ہوئی ہے، تو ناک کا جو سوراخ ہے اگر وہ بند ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر ناک کا سوراخ کیا ہوا ہے اور کوئی چیز پہنی ہوئی ہے، نتھ وغیرہ پہنی ہوئی ہے یا کوئی اور چیز پہنی ہوئی ہے، تو کوشش کرنی ہے کہ اس میں سے سوراخ میں سے پانی گزر جائے. اور اگر تنگ سوراخ ہے اس میں سے پانی نہیں گزر سکتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نتھ وغیرہ پہنی ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا ہلا دیں تاکہ جو حصہ ناک کا ڈھکا ہوا ہے نتھ وغیرہ کی وجہ سے وہ دھل جائے اور پانی وغیرہ بھی سوراخ سے بہہ جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خصوصیت کے ساتھ ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور بہتر طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.